الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم. اما بعد. الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج ہم درس قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہے کہ آپ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام سننے کے لیے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کا درس سننے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. اس رب کائنات کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ علی کل حال. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور یہ کلام مخلوق کو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لاتے تھے، اور آقا علیہ السلام پر یہ وحی اس طرح نازل ہوتی تھی. اب قرآن پاک کے درس شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے کہ وحی کیا چیز ہے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات انسان کے لیے بنائی ہیں، اور اس انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں. اب یہ کائنات اس ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب یہ کائنات استعمال کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم کا ذریعہ پیدا فرمایا کہ انسان علم حاصل کرے، اور اس علم کی روشنی کی بنیاد پر اس تمام کائنات جو کہ انسان کے لیے مسخر ہے، اس کو کام پہ لائے، صحیح معنوں سے اس سے کام لے. جیسے آپ کوئی موبائل خریدیں لیکن موبائل استعمال کرنا آپ کو نہ آتا ہو تو وہ موبائل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. وہ موبائل آپ کے لیے بنا ہے مگر آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کائنات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائے ہیں. اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اب علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزیں موجود ہیں. ایک حواس خمسہ ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے اس کا کلر کیا ہے، یہ چیز کی شکل کیا ہے، اس کی بناوٹ کس طرح ہے. وہ سونگھ سکتا ہے، سونگھنے کے ذریعے سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے، یہ کیا ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے کانوں کے ذریعے سے آوازوں میں تفریق کر سکتا ہے، کس کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کسی بے جان چیز کی آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے. اسی طریقے سے اپنے زبان کے ذریعے سے جہاں وہ باتیں کرتا ہے وہاں وہ چیزوں کو چکھ بھی لیتا ہے، یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے. اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے وہ محسوس کرتا ہے. یہ تمام چیزیں حواس خمسہ ہے جو انسان کے پاس ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے. اب ان چیزوں سے جو بالا تر چیز ہے جو انسان کے حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے اینٹ کیسے بنتی ہے، جیسے دیوار کس طرح بنتی ہے، بلڈنگز کس طرح بنتے ہیں، راستے کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں، تمام چیزیں، دوائیاں کس طرح بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا کی ہے. جہاں وہ اپنے حواس خمسہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنا عقل استعمال کرتا ہے، اور ان چیز کو اپنے عقل کے ذریعے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے. عقل کے ذریعے سے اس چیز کو صحیح معنوں میں استعمال. جس طرح زہر ہے، اب زہر انسان کے لیے خطرناک ہے، لیکن انسان اپنے عقل کے ذریعے سے اس زہر کو دوائیوں میں استعمال کرتا ہے، اور انسان کو وہ زہر جہاں بہت بڑا خطرناک اور نقصان دہ چیز تھی، وہ عقل کے ذریعے سے وہ چیز بہت بڑی فائدہ دینے والی بن گئی انسان کے لیے. اسی طرح تمام چیزیں لے لیں آپ، کوئی بھی چیز ہو، اسی چیز سے جو بڑھ کر بالاتر ہو، یعنی جو چیز آپ حواس خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے، جو چیز آپ عقل سے حاصل نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو تیسری چیز کوئی ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ چیز آپ حاصل کریں، جو آپ ان دونوں
کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ چیز ہے کیا؟ وحی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہ چیز، وہ راستہ ہے جن کے ذریعے سے آپ تمام وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ عقل اور اپنے حواس سے خمسہ وغیرہ جو ہیں اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین علم کا ذریعہ ہے جو اس کے زندگی میں تمام ان سوالات کا جواب مہیا کر دیتا ہے جو عقل اور حواس اس کے جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وحی کے ذریعے سے وہ ان تمام سوالات کے جوابات آسانی طور پر وہ دے سکتا ہے۔ بذات خود وحی کیا چیز ہے؟ وحی لغت میں عام طور پر زبان میں اشارے کو کہتے ہیں، جلدی سے، سرعت سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا یا ویسے اشارہ کرنا، بامعنی بامقصود اشارے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی طور پر وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام مبارک کسی چنے ہوئے بندے کی طرف بھیجتا ہے، اور وہ چنا ہوا بندہ یعنی نبی اور رسول جس کی طرف یہ کلام بھیجتا ہے، اس پروسیس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن پاک کو نبی علیہ السلام کی طرف لائے، تو یہ جو لانا اور کلام پاک کا اس طرف سے اس طرف آنا یہ وحی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی۔ یہ اس لیے تشبیہ دی کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی وقفہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وحی میں بھی، اس کی آواز میں بھی کوئی رکاوٹ، کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ گھنٹی جب گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آواز ہر طرف سے آ رہی ہے، اس کا کوئی سمت، کوئی جہت معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وحی جب آتی تھی تو یہ ایک ایسی آواز گونجتی ہوتی ہے کہ اس کی جہت اور اس کا طرف محسوس نہیں ہوتا تھا کس سمت سے آواز آ رہی ہے، ہر سمت سے، ہر طرف سے، ہر جہت سے یہ آواز گونجتی ہوتی ہے۔ یہ وحی کا ایک پروسیس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی تشبیہ دے کر کے بیان فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی؟ ایک روایت میں نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اتنا پسینہ آتا اس کے قطرے موتیوں کی طرح ہوتے تھے، موتیوں کی طرح گرنے لگتے تھے۔ وحی کی کیفیت یہ بہت شدید کیفیت تھی، بہت سخت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ پہلی صورت تھی وحی کی۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ اس صحابی کا نام حضرت دحیہ الکلبی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل اختیار کر کے، ان کی صورت اختیار کر کے تشریف لاتے تھے،
اور یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت شکل و صورت ان کی بہت خوبصورت تھی، اور ان کی خوبصورتی کی ایک مثال مدینے میں دی جاتی تھی کہ ان کی خوبصورتی اتنی ہے۔ اور یہ بہت مالدار بھی تھے، اور ان کا لقب ہے سفیر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر تھے۔ اور غالباً راجح روایت کے مطابق غزوہ احد سب سے پہلا معرکہ تھا، سب سے پہلی لڑائی تھی جس میں اس صحابی الجلیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہر کیف حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، اور نزول وحی کی یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے آسان صورت ہوتی تھی۔ تیسری صورت یہ ہے وحی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل کو اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں آتے تھے، اپنی اصلی شکل حقیقی جس شکل میں وہ بنا ہوا ہے اس شکل میں وہ آتے تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی اصلی شکل میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں ظاہر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، البتہ تیسری روایت میں تھوڑا ضعف ہے، بہرحال وہ بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دور میں، مکہ کے جو پہلا دور تھا اس میں مقام اجیاد، وہاں پر حرم شریف کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں اجیاد نامی ایک اسپتال بھی تھا، وہاں مستشفى اجیاد، وہ اس اجیاد کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ فتح الباری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا واسطہ ہم کلامی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ذریعے سے خود ہم کلام ہوئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے حالت میں ہوا، صرف ایک مرتبہ زندگی میں ہوا، معراج کے وقت یہ معاملہ حاصل ہوا۔ یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت حاصل ہوا۔ البتہ ایک مرتبہ اور بھی ہم کلامی ہوئی، لیکن وہ خواب میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف ایک مرتبہ خواب میں بھی ایسا ہوا۔ پانچویں صورت وحی کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آتے تھے، کسی بھی صورت سامنے آئے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر، کہ قلب مبارک پر، سینے اطہر پر کسی بات کا القاء فرما دیتے تھے، اور یہ القاء جو ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس القاء کو محسوس کرتے تھے۔ یہ بھی ایک صورت تھی وحی کی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتا تھا۔ یہ 5 صورتیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل درس کی ابتدا ہوگی۔ آج صرف مقدمہ تھا کہ آپ وحی سمجھ لیں، پہچان لیں، ان باتوں کو آگے تک بھی پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور قرآن پاک کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔